اے انسان تو اپنے آپ کو سمجھ کہ تو کون ہے. جب تک تو اپنے آپ کو نہ سمجھے گا، جب تک تیرا نفس تیرے کنٹرول میں نہ ہوگا، اس وقت تک تو خدا کی معرفت کو حاصل کر نہیں سکتا. صوفیاء کاملین کے اصطلاح میں ایک مقام آتا ہے جس کو کہتے ہیں مقام صدیقیت. اور یہ مقام صدیقیت وہ ہے کہ جب آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ خود نہیں ہوتا، وہ خود کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنا نفس، اپنا ارادہ، اپنا خیال سب کچھ اپنے محبوب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تمام صحابہ پر فضیلت تامہ اور مطلقہ حاصل ہے، اس کی وجہ یہی تو ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا ارادہ، اپنا خیال اپنے پیر کامل اور مرشد کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں انہوں نے سب کچھ دے دیا. بس پھر ان کا لقب صدیق قرار دے دیا گیا اور وہ تمام صدیقین کے پیشوا بن گئے. تو ایک تو گروپ یہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے صبر کر دیتا ہے. جو اللہ کی مرضی وہ ہماری مرضی، جو اللہ چاہے وہ ہم چاہیں. بالکل ٹھیک. شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واعظ فرما رہی ہیں. ایک شخص نے آن کر خبر دی کہ حضور والا آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے. لخت جگر کا ساتھ چھوٹ گیا. آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اولاد، اولاد کا تعلق ہوتا ہے جسمانی، اور پھر یہ ہے کہ حضور غوث اعظم کی اولاد، وہاں تو جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی تعلق ہے. انتقال کی خبر آپ سنتے ہیں، ایک کان سے خبر سنی اور اپنا واز جاری کر دیا. واز جاری نہیں رہا، معلوم ہوا کہ جیسے کوئی خبر ہی نہیں تھی، کوئی بات ہی نہیں تھی. واز اپنا جاری ہے. تھوڑی دیر میں دوسری خبر آئی کہ حضور اس کو نہلایا جا رہا ہے، کفن دفن کا انتظام کیا جا رہا ہے. آپ نے یہ خبر بھی سنی اور اس کے بعد اپنا واز جاری کر دیا. واز جاری ہے. نہ چہرے پر کوئی شکن آ رہی ہے، نہ چہرے سے کوئی خوف یا کوئی پریشانی یا کوئی ملال کا اظہار ہو رہا ہے. کچھ نہیں. بات کا سلسلہ جاری ہے. تیسری خبر یہ آئی کہ حضور اب نہلانے اور دھلانے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد اب صاحبزادے کا جنازہ تیار. دیکھیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دو خبر تو وہ آئی جس کا تعلق، پہلی خبر تو یہ تھی کہ بچے کا انتقال ہو گیا. انسان کا نیچر ہوتا ہے کہ جب اس کی کوئی عزیز چیز اس سے جدا ہو جائے تو وہ روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گھبراتا ہے. لیکن اب دیکھنا یہاں پر یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس مقام پر قائد ہیں، تو وہاں تو میرے دوستو ہر چیز اللہ کی ہے. وہ خود بھی اللہ کے، اولاد بھی اللہ کی، ان کے خیالات بھی اللہ کے. وہ سب کچھ انہوں نے، چونکہ وہ معشوق الہی کے منصب پر فائز ہیں، اور جو اللہ کا مطلوب ہو بتائیے اس کا کتنا بڑا مقام ہو سکتا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ نہیں فرمایا. لیکن جب سوال آیا کہ اب نماز تیار ہے، جنازہ تیار ہے، تو اب معاملہ یہ تھا. اللہ نماز جنازہ پڑھنی اور پڑھانی، اس کا تعلق جو ہے یہ گویا اللہ تعالی حقوق اللہ سے بھی ہے اور سنت رسول اللہ بھی ہے. تو اس لیے جب نماز جنازہ تیار ہو گیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی، اعلان کیا کہ ایک اللہ کا بندہ جو اللہ کے یہاں جانے کے لیے تیار ہے، چلو ہم اس کی نماز پڑھیں.
یہ واقعہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے وہ اسٹیج بندے کا کہ جب بندہ اس اسٹیج پر پہنچتا ہے تو اس کا جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، اس میں کسی دوسرے کی شرکت نہیں ہوتی۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل سے بڑا پیار تھا، بڑھاپے کی اولاد ویسی بھی پیاری ہوتی ہے، یہ پیار بڑھا، محبت بڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ وہ خلیل ہیں، فوراً رب نے فرمایا کہ اچھا بھائی اب اس کو قربانی کر دو، اس کے گلے پر چھری چلاؤ، اس کو ذبح کر دو، اس کے گلے پر چھری چلا دو۔ اور جب حضرت ابراہیم چھری لے کر کے تیار ہو گئے اور حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری پھیری تو رب نے فرمایا کہ اے پیارے خلیل، محبت کے تقاضے پورے ہو گئے، دیکھنا تو یہ تھا کہ تو مجھے چاہتا ہے اور اپنے بیٹے کو چاہتا ہے، اب بات ثابت ہو گئی کہ میری موجودگی میں اور میری جگہ کے اوپر تو کسی کو پسند نہیں کرتا، جو دل میں میری محبت کی جگہ تیرے دل میں تیرے بیٹے کی محبت پیدا ہو گئی، اس چھری کے چلتے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ محبت اب ختم ہو گئی، اب میں ہی میں ہوں، اس لیے اے حضرت ابراہیم تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا میرے دوستو کہ انسان اس اسٹیج پر پہنچ جائے کہ جہاں بس وہ ہو اور اس کا اللہ ہو اور بس اس کے ارادے ہوں، تو میرے دوستو اس اسٹیج سے بڑھ کر کے کون سا اسٹیج ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بڑا پیارا اسٹیج ہے۔ ہاں، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو محبوب کی یاد تو میرے دوستو پھر آدمی جہاں کہیں بھی بیٹھ جائے، جنگل میں بیٹھ جائے تو وہیں وہ منگل ہو جایا کرتا ہے، اگر میرے دوستو بیابان میں بیٹھ جائے تو وہیں مخلوق خدا کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس تعلق کی بات ہے کہ جو اللہ کے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو جایا کرتا ہے۔ سنیے ایک حدیث اس سلسلے میں غور کیجئے، فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں دو گھر ہوتے ہیں، دو گھر، ہر انسان کے دل میں دو گھر ہوتے ہیں۔ ایک گھر تو وہ ہوتا ہے نیچرل طور پر جس پر شیطان قابض ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے جس گھر میں، اور ایک گھر وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کا جلوہ ہوتا ہے، اللہ کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ تو حدیثوں میں آیا ہے کہ جب بندہ خدا کو بھول جاتا ہے تو شیطان اپنے منہ سے اس کے دل کے اوپر مارتا ہے، اور یہاں تک کہ میرے دوستوں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے واقعات، آپ دیکھیں گے کہ بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو دل کانپ جاتا ہے، لیکن آپ دنیا میں ہزاروں آدمیوں کو دیکھیں گے، صبح سے شام تک ہزاروں واقعات ہوتے ہیں مگر کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ ذرا خیال تو کیجئے، محبوبوں کے آقا سید الاسقیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک قبر کھودی جا رہی ہے اور حضور قبر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، اللہ کون رو رہا ہے؟ سید المعصومین، معصوموں کے سردار، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ حضور آپ کیوں اس قدر پریشان ہیں؟ فرمایا کہ دوستو اس وقت کو یاد کرو کہ یہ گھڑی سب کے لیے آئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے سینکڑوں قبریں کھدتی ہیں، بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں سینکڑوں قبریں کھدتی ہیں اور سینکڑوں مردے سمجھ لیجیے کہ ہاتھوں سے اٹھا کر کے ہم دفن کرتے ہیں، لیکن دلوں کے اوپر میرے دوستوں اس تک نہیں ہوتا۔ تو وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو کہ
کہ ایک وہ دل کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل کر کے اور اس کی رحمت سے مل کر کے میرے دوستو رقیق ہو جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی چیزوں کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، لیکن جب دل سخت ہوتے ہیں اللہ اکبر تو دل کی سختی ایسی ہوتی ہے میرے دوستو کہ پھر یاد رکھو کہ اس کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ اب میں یہ کر رہا تھا کہ انسان کے دو گروپ ہیں، ایک تو وہ ہے کہ احسن تقویم، قرآن کریم نے فرمایا کہ بہترین انسان ہم نے بنایا، شکل بھی اچھی، صورت بھی اچھی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھے بنائے۔ اب اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کو اختیار دیا گیا، انسان پتھر نہیں پیدا ہوا، انسان کو اختیار دیا گیا کہ تم کو کیا کام کرنا ہے۔ اگر انسان نے اپنے اختیار کو اچھے کاموں میں استعمال کیا تو سبحان اللہ پھر وہی انسان وہ انسان ہوا کہ فرشتے بھی اس کے اوپر رش کرنے لگے، فرشتوں سے بھی وہ آگے نکل گیا۔ اور اگر یہ انسان بگڑا تو پھر اس طرح بگڑا کہ میرے دوستو شیطان کو بھی اس سے نفرت کرے۔ ایک وہ اسٹیج ہے کہ آدمی فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور فرشتے رش کرتے کہ اللہ، آپ نے دیکھا نہیں اور آپ نے غالباً سنا ہوگا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ فرشتوں نے کہا کہ الہ العالمین یہ انسان کو آپ پیدا کر رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر بڑی بڑی خرابیاں کرے گا اور بڑے بڑے ہنگامے کرے گا اور بہت برے کام کرے گا۔ تو اصل میں انسانوں کا ایک اسٹیج فرشتوں کی نظر میں تھا لیکن دوسرا اسٹیج فرشتوں کی نظر میں نہیں تھا۔ فرشتوں نے دیکھا کہ یہ انسان زمین میں جا کر ہنگامہ کرے گا، فساد کرے گا، چنانچہ آپ دیکھ لیجیے جتنے ہنگامے سب آدمیوں میں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جانوروں میں کوئی ہنگامہ ہو گیا، کبھی نہیں سنا ہوگا۔ جانور تو جانور ہیں لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جانور میں کوئی بہت بڑی جنگ ہو گئی یا کوئی بہت بڑی لڑائی ہو گئی یا کوئی بہت بڑا ہنگامہ ہوا، کچھ نہیں۔ وہ جانور بیچارے بھی ہماری قبضے میں اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ تو جانوروں میں ہنگامہ یا جانوروں میں کوئی بہت بڑی لڑائی یا کوئی بہت بڑی ایسی چیزیں نہیں ہے۔ جنگل میں ہزاروں جانور ہوتے ہیں لیکن میرے دوستوں وہ جانور ہونے کے باوجود بھی ان میں کوئی ایسا عالمگیر ہنگامہ نہیں ہوتا۔ لیکن آج جتنی برائیاں ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ سب انسانوں کے اندر ہیں اور آپ کو تعجب ہوگا کہ زیادہ برائیاں انہی انسانوں میں جو زیادہ پڑھے لکھے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ فرشتوں نے دیکھا کہ الہ العالمین یہ لوگ دنیا میں جا رہے ہیں، سب ہنگامہ کریں گے، فساد کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ اس قسم کی باتیں فرشتوں نے کہی۔ تو الہ العالمین تو ہمیں خلافت ارضی عطا فرما اور یہ انسان تو دنیا میں بڑی برائی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں تم نے تو صرف آدمیوں کو بس ایک ہی گروپ کو تم نے دیکھا ہے، دوسرے گروپ کو میں جانتا ہوں۔ تم نے فساد کرنے والوں کو تو دیکھا لیکن میں اس کو بھی جانتا ہوں کہ جس میں نبی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، اخبار بھی ہوں گے، اوتاد بھی ہوں گے، اقطاب بھی ہوں گے، اللہ کے نیک بندے اور ایسے لوگ بھی ہوں گے تو میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ تو اے فرشتوں تم اس چیز کو نہیں سمجھتے، تو معلوم یہ ہوا میرے دوستوں کہ یہ دو گروپ ہیں آدمیوں کے اندر، ایک گروپ وہ ہے جو خاصان خدا کا گروپ ہے اور ایک گروپ وہ ہے کہ جو میرے دوستوں خاصان شیطان کا گروپ ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں گروپوں میں ہم کون سا راستہ اختیار کریں کہ جس سے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے۔ میرے دوستو اسلام جب ہندوستان میں آیا تو جس طرح سے ہمارے یہاں چیزیں بنائی جاتی ہیں اور چیزوں کے لیے فیکٹری ہم بناتے ہیں، فیکٹری بنائی جاتی ہے، کسی فیکٹری میں کپڑے بنتے ہیں، کسی میں صابن بنتا ہے، کسی میں شوز بنتے ہیں، دنیا بھر کی فیکٹریاں اپنا اپنا کام کرتی ہیں۔ صوفیاء کاملین نے بھی جب اسلام عرب سے چلا اور اس کا تعلق ہندوستان سے ہوا تو ویسے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کا تعلق ہندوستان سے ہو گیا تھا۔ بعد میں امیہ فرما روا اس زمانے میں پھر ہندوستان میں لوگ آئے
اور آنے کے بعد سب سے پہلی روشنی جو ہندوستان پر پڑی ہے اسلام کی وہ بھوج کے علاقے میں. جس علاقے میں یہ کچھ ہے اور یہ بھوج کا علاقہ جو ہے یہ پہلا علاقہ ہے کہ جس پر اسلام کی پہلی روشنی پڑی اور یہ 3ری صدی 4تھی صدی میں اسلام آ گیا. تو یہ تو میرے دوستوں دریائی راستے سے اسلام آیا اور پھر جب ادھر سے اسلام آیا 14ویں صدی میں 4 صدی میں 14ویں تو اب ہے 4 صدی میں جب اسلام پہاڑ کی طرف سے آیا تو پھر اس میں داتا گنج بخش علی الحجویری اور ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ آ گئے. غزنی سے آئے اور محمود غوری کے زمانے میں اسلام آیا. بتانا یہ ہے کہ جب یہ اسلام ہندوستان میں پھیلا تو آدمی کو آدمی بنانے کے لیے اور صحیح معنی میں مسلمان بنانے کے لیے بزرگوں نے فیکٹریاں قائم کی, فیکٹری قائم کی ہندوستان میں. یہ خوب یاد رکھیے, ہوائی جہاز بنانا یہ بھی آسان ہے, ایٹم بم بنانا یہ بھی بہت ایزی ہے, ہائیڈروجن بم بنانا یہ بھی ایزی ہے, جی چاند پر چلا جانا یہ بھی کوئی خاص بات نہیں, سورج پر بھی آدمی چلا جائے یہ بھی کوئی خاص بات نہیں. سب سے ڈیفیکلٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو آدمی بنانا, یہ بہت مشکل ہے. یہ سب کا آسان ہے, یہ کوئی خاص بات نہیں. آدمی کو آدمی بنانا یہ بہت مشکل ہے. ہمارے بزرگان دین اور سلف صالحین نے ہندوستان میں جو فیکٹریاں قائم کی تو وہ فیکٹری آدمی بنانے کی فیکٹری تھی کہ جس کے اندر آدمی کو صحیح معنی میں آدمی بنایا جائے اور مسلمان بنایا جائے. اسی فیکٹری کا نام ہے خانقاہ. میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت میرے سامنے بالکل اسپیشل قسم کے لوگ ہیں اور وہی لوگ ہیں کہ جو ذکر سے جن کا تعلق ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ذکر ہے کیا چیز. یہ جو ہم لوگ رات دن ذکر کرتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, رات دن ذکر کرتے ہیں, اور یہ ابھی 202 سینچری اس کی پوری ہو رہی ہے, تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے. تو یہ بزرگوں نے یہ خانقاہیں بنائیں اور ان خانقاہوں میں انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے بزرگوں کا جو اسٹیج تھا آدمی بنانے کا, آدمی کیسے بنایا جائے, کیونکہ جب تک آدمی آدمی نہیں ہوگا وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, سب سے پہلے تو مسلمان ہونے کے لیے آدمی یہ شرط ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک آدمی پڑھ لیتا ہے لیکن آدمیت اس کے اندر نہیں ہے تو پھر معاذ اللہ وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا. تو اسلام چونکہ انسانیت کا مذہب ہے, یہ انسانیت کی خدمت سکھاتا ہے, انسان کو انسان کامل بناتا ہے. اس لیے میرے دوستو اسلام میں نہایت ہی اس پر زور دیا گیا ہے کہ ایک انسان کس طرح سے صحیح معنی میں انسان بنایا جا سکتا ہے, اور یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے. بزرگان دین نے یہ کیا کہ خانقاہوں میں لوگوں کو بلایا, لوگ آئے, اور وہ لوگ کون لوگ تھے میرے دوستو؟ وہ مسلمان نہیں تھے, وہ بتوں کے پوجنے والے تھے. وہاں لاہور سے لے کر دلی تک میرے دوستو 1-1 انچ اور 1-1 فیٹ جگہ کے اوپر بت رکھے ہوئے. رام اور لکشمن کے علاوہ تو دوسرا وہاں کوئی پروگرام ہی نہیں تھا. صبح سے شام تک میرے دوستو جس زمین پر مہادیو کی پوجا ہوتی اور جہاں صبح سے شام تک میرے دوستو رامائن کی بھکتی کے علاوہ کوئی دوسرا پروگرام نہیں تھا, اس سرزمین پر قرآن کی آواز گونجی اور اس سرزمین پر اللہ کے بندوں نے یہ خانقاہیں بنائی. آج اللہ والوں پر میرے دوستو بعض جاہل اور نادان لوگ اعتراض کر دیتے ہیں. وہ جانتے وہ سمجھتے نہیں کہ آج جو اسلام ہم کو ملا ہے یہ بھی اللہ والوں کی محنت اور کوشش کر دیا ہے. اسلام انہی مقدس ہاتھوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے, ورنہ میرے دوستو نہ ہم مکے میں پیدا ہوئے نہ ہم مدینے میں پیدا ہوئے. بتائیے اسلام ہمیں کیسے ملا؟ یہ ان اللہ والوں کی محنت کا, ان کی جدوجہد کا اور ان کے تقویٰ اور شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری نظر میں ہمارے سامنے اسلام موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں اس سلسلے میں خواجہ نظام الدین اولیاء دلی کی مشہور گدی, میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات لمبی نہ ہو. دیکھیے دنیا میں 2 قسم کا ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے. ایک ایڈمنسٹریشن تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم گورنمنٹ کہتے ہیں,
دنیا کی گورنمنٹ ہے، یہ فلاں منسٹر ہے، یہ فلاں منسٹر ہے، یہ فلاں منسٹر ہے، اور ایک ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے خدا کی طرف سے، روحانی ایڈمنسٹریشن. تو روحانی ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی میرے دوستوں کوئی نہ کوئی ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس ملک کو اور وہاں کے لوگوں کو گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام لیتا ہے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے پیر نے حضرت قطب الدین بختیار کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو فرمایا کہ جاؤ بیٹا بغیر کے ہند، فرمایا کہ جاؤ ہندوستان کا میں نے ملک تم کو دے دیا، جاؤ. انتقال کے وقت جہاں ان کو ٹوپی دی گئی اور عصا دیا گیا اور جوتی دی گئی اور جبہ دیا گیا، تو پھر دنیا سے جاتے ہوئے نصیحت فرماتے کہ بیٹا بڑھو وفتحت شمارا ملک ہند، جاؤ میں نے تم کو ہندوستان کا ملک دے دیا. بتائیے ایک فقیر آدمی دلی کے مولانا نظام الدین، بتائیے عربی پڑھ کر وہاں سے چلے تھے، ماں کی بدایوں میں، بھائی اور بہنیں تھی بدایوں میں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی مکان نہیں، کچھ نہیں. اللہ غیاث الدین بلبن کا زمانہ، اور وہاں پر میرے دوستو یہ حالات ہیں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ جاؤ میں نے تم کو ہندوستان دے دیا. اب پیر کے فرمان کو لے کر آئے اور فرمایا کہ دیکھو ہندوستان دے دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ تم جا رہے ہو قرآن کو یاد کرنا. فرمایا کہ قرآن یاد کر لینا، اس کو حفظ کر لینا، قرآن پر تمہارا عمل ہو. قرآن یاد کرنے کی نصیحت بھی کر رہے ہیں اور ہندوستان بھی دے رہے ہیں. اور تیسری نصیحت اور فرمائی، سنیے، فرمایا کہ بیٹا اور ایک نصیحت اور کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہندوستان کا ملک تم کو ملے گا اور تم حاصل کرو گے، لیکن اس کے لیے دروازے نہ جانا. اللہ